الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام۔ آپ سب کو مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ مدرسہ صراط مستقیم میں 12 سالوں سے تراویح اور تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس مرتبہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم قرآن کا یہ عظیم پیغام آپ تک بھی پہنچا رہے ہیں۔ آج کا میرا درس 9 پارے کی سورہ اعراف آیت نمبر 95 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہ بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اور پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی یہاں تک کہ وہ بہت بڑھ گئے، اور وہ کہنے لگے بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کا کچھ علم نہ تھا۔ تو اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص قوموں یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی تو انہوں نے اس ہدایت کو قبول نہ کیا اور کفر اور سرکشی میں اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اس کا خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شہر میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ وہاں جا کر لوگوں کو حق کی تلقین کریں اور بتائیں کہ جھوٹے معبودوں کو نہ مانو، صرف ایک واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو۔ اور وہ ان کو اپنے روشن معجزات دکھاتے اور بتاتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن وہ اس چیز پر ایمان نہ لاتے اور کفر میں ہی اپنی زندگی گزار دیتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہ کرتا بلکہ کیا کہ ان کو مشکلات میں مبتلا کر دیتا، ان کو مسائل میں تکالیف میں مبتلا کر دیتا، لیکن پھر بھی وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاتے اور یہ کہتے کہ ہمارے باپ دادوں کو بھی تکالیف پہنچی رہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر بہت زیادہ انعام فرماتا، یعنی ان کے مویشی بہت بڑھا دیتا، ان کی اولاد میں کثرت کرتا، ان کی عزت میں، ان کے وقار میں اضافہ ہو جاتا اور وہ بہت خوشحال رہنے لگتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب اس لیے کرتا کہ وہ اپنے حقیقی محسن کو جان سکیں کہ ان کا حقیقی محسن صرف رب تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن افسوس کہ وہ ان سب میں اتنا بڑھ جاتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں ان پر عذاب نازل فرماتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی بجائے یہ کہتے کہ یہ عذاب تو ہمارے باپ دادا پر بھی آتا رہا ہے، یہ بارشیں تو ہمارے باپ اور دادا کی فصلوں کو بھی تباہ کرتی رہی ہیں، یہ زلزلے تو ہمارے باپ اور دادا کو بھی نقصان پہنچاتے رہے ہیں، اور یہ کہہ کر ٹال دیتے اور یہ اس بات سے خود کو غافل کر لیتے کہ انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ ان گزری ہوئی قوموں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موجودہ حالات پر تھوڑا غور کریں اور اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں کہ آج ایسی کون سی مصیبت ہے جس سے ہم دوچار نہیں ہوئے۔ اب بھی طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، لیکن ہم ان سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان کی سائنسی تحقیقات پر غور کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں ہم ان کا تماشا دیکھتے ہیں۔ اور افسوس ہمارے دل کی سختی کا تو یہ عالم ہے کہ طوفان کا سن کر اللہ عز و جل سے پناہ مانگنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی بجائے ہم خوشی خوشی پکنک پلان کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ساحل سمندر کی طرف طوفان کا نظارہ کرتے ہیں، گویا آنے والے طوفان جو ممکن تھا کہ اللہ عز و جل کا عذاب ہو، اسے بھی اپنی تفریح کا ایک ذریعہ سمجھ لیتے ہیں۔
زلزلہ یا سیلاب کی تباہی دیکھ کر عبرت پکڑنے کی بجائے ان مصیبت زدوں کی جان و مال، عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیز آندھی کو ملاحظہ فرماتے اور جب بادل آسمان پر چھا جاتے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ کبھی حجرے سے باہر تشریف لے جاتے اور کبھی واپس آ جاتے، اور جب بارش ہوتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل اللہ عز و جل کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں کہ جب کوئی مصیبت آتی تو وہ اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار کرنے میں مشغول ہو جاتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے یا کوئی تنگ دستی آئے یا ہم کسی کرائسس میں مبتلا ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سے یہ پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 147 آیت میں ارشاد فرمایا، اور میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اور اگر وہ سب نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے معاملات کو جھٹلایا تو ان کے تمام اعمال برباد ہوئے، انہیں ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ میرے بندوں پر غرور کرتے ہیں اور میرے اولیاء سے لڑتے ہیں، میں انہیں اپنی آیتیں قبول کرنے اور ان کی تصدیق کرنے سے پھیر دوں گا۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ تکبر کہتے کسے ہیں؟ انسان کا دوسروں کو حقیر جانتے ہوئے خود کو افضل گمان کرنا تکبر کہلاتا ہے، اور اسی کو غرور بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں، پہلا تو یہ کہ انسان خود کو افضل گمان کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ اس کے ممانعات قرآن کریم سے سن لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح احادیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے قلب میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ 10 چیزوں کے بغیر سنورنے سے محروم رہتے ہیں: عقل بغیر تقوی کے، فضیلت بغیر علم کے، کامیابی بغیر خوف خدا کے، حکمران بغیر عدل و انصاف کے، خاندانی شرافت بغیر ادب کے، خوشی بغیر امن کے، مالدار بغیر سخاوت کے، فقر بغیر قناعت کے، جہاد بغیر توفیق کے، اور بلندی اور برتری بغیر عاجزی کے۔ اب اس کے بعد تکبر کے اسباب بھی جان لیتے ہیں کہ ایسے کون سے اسباب ہیں جن کے باعث انسان تکبر جیسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ علم کے باعث ہوتے ہیں، کچھ لوگ حسن و جمال کے باعث، کچھ عمل کے باعث، یا کچھ لوگوں کے پاس مال اور دولت بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی ذہانت کے باعث اور کچھ لوگ خاندانی وجاہت کے باعث۔ اب جس شخص میں تکبر ہوگا اس کی کچھ علامات بھی جان لیتے ہیں کہ متکبر شخص کسی سے ملاقات کے لیے خود چل کر جانا باعث ذلت سمجھتا ہے، یعنی وہ چاہے گا کہ ہر کوئی اٹھ کر مجھ سے سلام کرے اور مجھے آ کر ویلیو دے۔ اسی طرح جب وہ گفتگو کرے گا تو زیادہ تر اپنے ہی فضائل پر ہوگی، یعنی اپنے ہی کمالات لوگوں کو بتائے گا، اور
غلطی ہونے کے باوجود اسے تسلیم کرنے اور معافی مانگنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح متکبر جب کسی سے گفتگو کرے گا تو اکثر اس کو جھڑکے گا، اس کی دل آزاری کرے گا، نصیحت قبول نہیں کرے گا، کسی غریب شخص کے ساتھ رہنے میں، اس سے سلام کرنے میں، اس سے بات کرنے میں اپنے آپ کو عجیب محسوس کرے گا۔ ایسا شخص ہر کسی سے بحث کر کے غالب آنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ تھی علامات تکبر۔ اسی طرح اگر وہ علم کے باعث تکبر کرتا ہے تو وہ یہ یاد رکھے کہ میرا بھی انجام شیطان کی مثل ہو سکتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علمی تکبر کی بنا پر اسے کافر قرار دے دیا اور مردود فرمایا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے حسن اور جمال کی بنا پر تکبر کرتا ہے تو اس بارے میں خیال رکھے اور ان لوگوں کو دیکھے جو کبھی بے حد حسین ہوا کرتے تھے، لیکن ناگہانی آفتوں نے، مصیبتوں نے، بیماریوں نے انہیں کس طرح تباہ و برباد کر دیا۔ اور قبرستان جا کر غور کرے کہ یہاں بہت سے حسین چہرے، خوبصورت بدن اور دولت مند حضرات مدفون ہیں جن کے تکبر کو موت نے خاک میں ملا دیا۔ اسی طرح غور کرے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علمی اور عملی لحاظ سے کس مقام پر فائز تھے، کے باوجود ان کی ذات میں تکبر کا ذرہ برابر بھی نشان نہ تھا۔ اب کچھ اس کے علاج کی طرف بھی آتے ہیں کہ جو شخص تکبر کرتا ہے حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ زمین پر بیٹھے، زمین پر سونے کی عادت ڈالے اور کبھی ننگے پیر بھی رہا کرے۔ اسی طرح بہت زیادہ قیمتی لباس نہ پہنا کرے اور اپنے ہاتھ سے گھر کے کام کاج کیا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ پھر آگے 206 آیت نمبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ جب فرشتے پاک، معصوم، ہر قسم کی برائی مثلا جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ سے پاک ہیں اور صاف ہیں اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو ہم تو انسان ہیں، ہم تو بہت سارے گناہ بھی کرتے ہیں، تو ہمیں فرشتوں سے کئی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ آیات سجدہ میں سب سے پہلی آیت ہے، تو اسی وجہ سے ہم یہاں پر سجدہ تلاوت کے چند احکام سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ پڑھنے میں شرط یہ ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکیں، اور سننے والے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ارادے کے ساتھ سنے یا بغیر ارادے کے سنے، وہ جس طرح بھی اگر آیت سجدہ سنے گا تو اس سے سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اور سجدہ واجب ہونے کے لیے ایک قول کے مطابق پوری آیت پڑھنا ضروری ہے، اور ایک قول کے مطابق پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں ہے بلکہ فقط وہ لفظ پڑھ لیا جس میں سجدے کا مادہ پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پہلے یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھ لیا تو اس سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر اتنی آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شور کی وجہ سے یا بہرے ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا، اور اگر فقط ہونٹ ہلے، آواز پیدا نہ ہوئی تو واجب نہیں ہوگا۔ اور چوتھا مسئلہ یہ کہ فارسی یا کسی اور زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ یہیں پر اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ مدرسہ صراط مستقیم کی تعمیر میں ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا اس میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔